دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ مسلمانوں کی عید، ایمان کو تازہ کرنے کا دن اور اللہ کی خاص رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع ہے؟ لیکن افسوس، بہت سے لوگ آج بھی جمعہ کی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگوں کو جمعہ کی نماز کی رکعتوں کا علم نہیں ہوتا، کچھ کو سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ خطبے کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، جمعہ کے فرض، سنتیں، خطبہ، نیت، جمعہ کی نماز کے بارے میں سب باتیں آسان اور واضح انداز میں سیکھیں گے تاکہ آپ کی جمعہ کی نماز مکمل، درست اور بابرکت ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ صحیح طریقے سے نماز جمعہ ادا کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جمعہ کی نماز سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیاں درست کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم جمعہ کی نماز سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب کسی عبادت کی قدر سمجھ آ جائے تو اس پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں داخل کیے گئے، پھر زمین پر اتارے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور اس کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور خاموشی سے خطبہ سننا، ان اعمال کی برکت سے پچھلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے سے اگلے جمعہ تک کے لیے نور عطا کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں درود پاک کثرت سے پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہوتی ہے، اور یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن یا رات وفات پاتا ہے، اللہ تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ کے اندر اس دن ذکر الہی کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی قدر و عظمت سمجھنے، کثرت سے درود پاک پڑھنے اور جمعہ کے دن کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے وقت کے بارے میں۔ جمعہ کی نماز کا وقت بالکل وہی ہے جو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد اور نماز عصر سے پہلے تک۔ جس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی وقت جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کن پر فرض ہے۔ جمعہ کی نماز بالغ مرد پر، آزاد پر، مقیم پر اور تندرست پر فرض ہے۔ عورتوں، بچوں اور مسافروں پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر عورت جمعہ کی نماز ادا کر لے تو اس کی ظہر کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جمعہ کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں۔ جمعہ کی نماز میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض سے پہلے،
پھر 2 رکعت فرض امام کے پیچھے، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض کے بعد، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ اسی ترتیب سے جمعہ کی 14 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ہم یہ نماز اسی ویڈیو میں پڑھ کر بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب جمعہ کے خطبے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے امام صاحب 2 خطبے دیتے ہیں۔ خطبے کے دوران بات کرنا سخت منع ہے، سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، موبائل استعمال کرنا منع ہے، زبان سے ذکر، تسبیح یا دعا کرنا بھی منع ہے۔ ہمیں صرف خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے، کیونکہ خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز رہ جائے تو پھر کیا کریں؟ دوستو، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کرنے ہوں گے، جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ اب ہم جمعہ کی نماز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں جمعہ کے خطبے سے پہلے، پھر خطبہ پڑھتے ہیں امام صاحب، اس کے بعد پھر جمعہ کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے جمعہ کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا سیکھیں گے جو جمعہ کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ 4 رکعت جو جمعہ کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان 4 رکعت کا طریقہ اور جو 4 رکعت جمعہ کے فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان 4 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہی ہے، بس نیت الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ جمعہ کے فرض سے پہلے والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس طرح نیت کریں گے آپ کہ میں جمعہ کے فرض سے پہلے والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر جمعہ کے 2 فرض کے بعد والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس طرح نیت کریں گے کہ میں جمعہ کے فرض کے بعد والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں۔ تو ابھی ہم جمعہ کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہنا ہے۔ جب امام صاحب نماز جمعہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ بھی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے لیے۔ تو اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے، میں جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کرنا ہوگا آپ نے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز جمعہ پڑھانا شروع کریں گے، تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور امام صاحب نے بھی یہ ثنا پڑھنی ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب یہ ثنا مکمل کرنے کے بعد اونچی آواز میں قرات کرنا شروع کریں گے۔ آپ نے امام صاحب کی قرات سننی ہوگی۔ امام صاحب سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اس طرح۔ اب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی رکوع میں، اور امام صاحب نے بھی۔ تسبیح یہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس طرح۔ تو آپ نے بھی امام کے پیچھے اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اس طرح۔ تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے آپ بھی اور امام صاحب بھی۔ تسبیح یہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہوتی ہے اور امام صاحب نے بھی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر اس طرح بیٹھیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے اس طرح بیٹھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام صاحب کھڑے ہوتے ہی قرات کرنا شروع کریں گے، آپ نے امام کی قرات سننی ہوگی۔ امام صاحب سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھنی ہوگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ نے بھی امام کے پیچھے اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہوتے ہی یہ پڑھنا ہوگا آپ نے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، تو آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اس طرح، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے اس طرح بیٹھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح بیٹھ جائیں گے، اور آپ بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ نے بھی التحیات پڑھنی ہے اور امام صاحب نے بھی التحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے آپ نے بھی اور امام صاحب نے بھی۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح بیٹھنے کے بعد آپ التحیات پڑھیں گے اس طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد یہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد۔ اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب جب یہ سب چیزیں پڑھ لیں گے تو اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیریں گے، تو آپ بھی امام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریں گے، تو آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریں گے۔ یہ جمعہ کی نماز کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ جمعہ کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ اب 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعہ کے 2 فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں، اور پھر جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کے بعد بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کے 2 فرض تو ہم نے پڑھنے سیکھ لیے۔ اب جمعہ کے فرض سے پہلے والی 4 رکعت سنت مؤکدہ اور جمعہ کے فرض کے بعد والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ جمعہ کے فرض سے پہلے والی 4 رکعت سنت مؤکدہ اور جمعہ کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد والی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، بس نیت الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اس طرح 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سیدھا کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر
اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہوگی۔ دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ جیسے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہوتے ہی ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اسی طرح 2 سجدے کریں گے جیسے پہلی رکعت میں کیے تھے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اس طرح۔ پھر اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس طرح۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، مطلب کہ اسی طرح تیسری رکعت مکمل کریں گے جیسے پہلی 2 رکعت ہم نے پڑھی ہوں گی، لیکن تیسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے۔ چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع اور پھر 2 سجدے۔ تو 2 سجدے کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ بیٹھیں گے اس طرح۔ اب اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے آپ کی 4 رکعت سنت مؤکدہ مکمل ہو جائیں گی۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے اسی طرح 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد امام کے پیچھے 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے جمعہ کی کل 14 رکعت میں سے 10 رکعت آپ پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اب 4 رکعت رہ گئی ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ تو ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، بس نیت الگ الگ کرنی ہوتی ہے۔ سنت نماز پڑھ رہی ہوں گے تو اس طرح نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ نفل پڑھ رہی ہوں گے تو اس طرح نیت کریں گے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے ہم فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو جمعہ کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنے کو ملا ہو، اگر آپ کی کسی ایک بھی غلطی کی اصلاح ہوئی ہو، اور اگر آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم اپنی نماز کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس نیکی کے کام کو یہیں نہ روکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی نماز درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں، نماز دین کا ستون ہے اور نماز سکھانا بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ ایک صحیح بات آگے پہنچاتے ہیں تو وہ صرف ایک شعر نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے کسی کی جمعہ کی نماز درست ہو جائے، کسی کی برسوں کی غلطی ختم ہو جائے، اور اس ایک نیکی کا اجر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی ہدایت اور بھلائی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو، اکثر ہم عبادت تو کرنا چاہتے ہیں، دل بھی چاہتا ہے کہ نماز صحیح ہوں، الفاظ درست ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عبادت قبول ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں پڑھی جانے والی بہت سی چیزیں یا تو پوری طرح یاد نہیں ہوتی، یا پھر ہمیں شک رہتا ہے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ صورتیں ٹھیک سے یاد نہیں کر پاتے، کچھ تشہد یعنی اتحیات میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ درود ابراہیمی یا دعاؤں کے الفاظ میں بار بار غلطی کر بیٹھتے ہیں،
اور بعض اوقات ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دل میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا میری نماز واقعی میں درست ادا ہوئی؟ دوستو، اگر آپ بھی ان تمام الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور نماز کو آسان، درست اور پرسکون انداز میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی پلے لسٹ آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ نماز کے متعلق ہر چیز ایک عام بندہ بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ اس چینل کی پلے لسٹ میں آپ کو 5 وقت کی نماز کا مکمل طریقہ، فجر، ظہر، رکعت برکعت وضاحت کے ساتھ سیکھنے کو ملے گا۔ تہجد کی نماز، اس کا وقت، نیت، طریقہ، نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتیں، تشہد، درود شریف، دعائیں، رکوع، سجدہ، قعدہ، سب کچھ بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا اس چینل پر۔ اور وہ تمام باتیں جو ایک مسلمان کو اپنی نماز درست کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ دوستو، میری یہ ویڈیوز صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں۔ میری خواہش یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے وقت کنفیوز نہ ہو، شرمندہ محسوس نہ کرے اور اللہ کے سامنے پورے یقین اور سکون کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ یاد رکھیں، نماز کوئی مشکل چیز نہیں، بس اسے صحیح طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب نماز صحیح ہو جائے تو دل کو بھی سکون ملتا ہے اور عبادت میں بھی لذت آتی ہے۔ اس لیے اس چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نماز سیکھنے میں بہت آسانی محسوس ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔